کہ جن لوگوں کو 20-25 ہزار ملتا ہے وہ بھٹو کے نعرے لگائیں گے ساری زندگی؟ کیا وہ نون لیگ کے نہیں ہیں؟ کیا وہ JUI کے نہیں ہیں؟ کیا جماعت اسلامی کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا مسجد و مدارس کے لوگ نہیں ہیں؟ لیکن بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جی اب گورنمنٹ، اب یہ مولانا حضرات جو ہیں یہ وہی کہیں گے جو انہیں گورنمنٹ کہے گی، کیونکہ 25,000 کے بدلے امام صاحب کو یا خطیب صاحب کو خرید لیا گیا ہے۔ مجھے شرم آتی جب میں سوچتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ مساجد 15,000 پہ گزارا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں غیبی مدد ہے ان کے ساتھ، ہمیں شرم بھی آنی چاہیے۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے کروڑ پتی آدمی ہیں، 2-2 ہزار پہ دیتے ہیں، ڈوب کرنے کا مقام نہیں ہے۔ ایک ہی چیز میں بچیوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی چیز، آزادی نہیں مانگی۔ یہ آزادی نہیں ہے، ایک ٹیشو پیپر مانگا۔ جب ہماری بچیاں مردوں سے تعلقات کو کم کر دیں گی تو اس معاشرے کے اندر برائی بھی کم ہو جائے گی اور مسائل بھی کم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم رحیم یار خان کے اندر ہیں اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مفتی مامون صاحب ہیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، رب کا احسان، بالکل خرافیت سے۔ آپ سنیں خیریت سے؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ میرا پہلا سوال ہے آپ سے، یہ مامون سے مفتی مامون صاحب تک کا جو سفر ہے یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے طے ہوا؟ یہ والدین کی قربانی کے ساتھ طے ہوئی۔ مشقتیں والدین نے دیکھی، قربانیاں والدین نے دی، بس وہ ایک انہوں نے رخ دے دیا کہ اس رخ پہ چلنا ہے، اور ڈیسائیڈ کر لیا۔ مشکلات بھی آئے، مسائل بھی آئے، ان مشکلات مسائل کو ہم نے کم فیس کیا، ہمارے والدین نے زیادہ فیس کیا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم حفظ کرتے تھے کہ مدرسے کے اندر تو کسی چھوٹی سی بات پہ نا اتفاقی ہوگی کسی نمازی کے ساتھ، تو نمازی تھا بڑی عمر کا، اس کی ایج ہوگی 50-60 سال، اور میں تھا بچہ ہوگا 12-13 سال کا۔ اس نے مجھے 2 چپیڑیں مار دی، وہ میں روتا ہوا گھر چلا گیا، میرے والد صاحب کو بتایا، والد صاحب نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ یہ 1996-98 کی بات ہوگی، ٹھیک مدرسے میں لے آئے مسجد میں، تو جو ہمارے اساتذہ کرام تھے ان سے بارا کہ اس بندے نے اس بچے کو کیوں چپیڑ ماری؟ حق تو آپ کا ہے، ہم نے تو آپ کے پاس بھیجے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کہ آپ ان کو پڑھائیں سکھائیں، لیکن لوگ آ کے ہمارے بچوں کو مار کے چلے جائیں۔ تمہارے قاری صاحب اللہ رب العزت ان کی زندگی لمبی کرے، انہوں نے کہا آپ کا بچہ شرارتی ہے تو شرارت کی سزا ملی ہے، تو سزا ایسی ملنی چاہیے، تو سخت رویہ تھا استاد صاحب کا۔ تو ہم نے والد صاحب کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو دیکھا اسے، تو والد صاحب نے کہا بیٹا یہ زندگی کا سفر ہے، دین سیکھنے کا سفر ہے، یہ ایسے ہی طے ہے۔ تو الحمدللہ جو مشکلات بھی آئی، ہم نے مشکلات دیکھی، فائنینشلی بھی دیکھی اور معاشرے میں بھی دیکھی، کافی مشکلات کا ساری مشکلات کے سفر ہمارا ایسے ہی گزرا انشاءاللہ۔ اچھا ایک چیز آپ بتائیں، آپ نے یہ دینی سفر تو آپ نے طے کیا ہی کیا، ساتھ ساتھ آپ نے تجارت کا بھی سفر کافی میں نے دیکھا، میری آپ سے جو ملاقات ہوئی وہ ملیشیا میں ہوئی، وہاں آپ کا بہت اچھا اسٹیبلشڈ بھی ہے، یہاں بھی اسٹیبلشڈ ہوگا۔ تجارت کے اندر آپ کا کافی تجربہ ہے، موجودہ جو بزنس چل رہے ہیں، بہت سارے بزنس چل رہے ہیں ہمارے، بہت سارے اس وقت بہت سارے لوگ بے روزگاری کے اندر ہیں، اور بہت سارے لوگ بزنس کا ایک خوف ہے ان کے اندر، تجارت کا خوف بھی ہے، اور ایک تنگی کی حالت کے اندر ہیں، اور صلاحیتیں موجود ہیں لیکن وہ بس پتہ نہیں کیا۔ تو آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ اپنے سفر کی بھی کوئی اس میں تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی کارگزاری سنانا چاہیں تو ضرور سنائیں، تاکہ بزنس کی، تجارت کی موٹیویشن دینا چاہیں، تھوڑا سا ضرور اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے آپ نے قربانی کرنی اور ڈیسیجن لینی ہے۔ یہ ڈیسیجن کافی مشکل ہوتے ہیں جب ہم شروع میں لیتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنینشیل پرابلم۔ جیسے ہم اسٹڈی سے فارغ ہوتے ہیں تو والدین کی اور معاشرے کی سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو فوری طور پہ ذمہ داری اس پہ ڈال دی جائے۔ بعض اسٹوڈنٹ جب فارغ ہوں گے تو سب سے پہلے ان پہ گھر کی معاشی ذمہ داری آتی ہے، سسٹرز ہوتے ہیں ان کی معاشی ذمہ داری آتی ہے، گھر کے اندر 20 سے اور مسائل ہیں مشکل۔ جب اس حالات کے اندر اگر آپ جاب کو جوائن کر لیں گے تو پھر وہ مجبوریاں مستقل بیس پہ آپ کے ساتھ چمٹ جائیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ جاب کے ساتھ چمٹ جائیں، جوائن کر لیں اور اس کے بعد آپ سے یہ مجبوریاں ہٹ جائیں، نہیں ہو سکتا۔ تو میرا بذات خود تجربہ اور میری رائے اور میرا ایکسپیرینس یہی ہے
کہ اسٹڈی کے بعد ایک مستقل ٹائم 3 سے 5 سال کا ٹائم مستقل بیس پہ آپ نے بزنس کو دینا ہے. تو 3 سے 5 سال مسلسل آپ بزنس کو دیں گے تو میں 100% کہتا ہوں. اور جو اس کی دیکھیں جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں کبھی لاس بھی آتا ہے کبھی پروفٹ بھی آتا ہے. لاس اور پروفٹ کے اندر اس پیریڈ کے اندر آپ پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی. میں معذرت آپ کی بات کاٹی, بزنس کے لیے تو پیسہ چاہیے ہوں گے. نہیں پیسے نہیں چاہیے, اس کے لیے حوصلہ چاہیے. اچھا, اس کے لیے حوصلہ اور ٹائم چاہیے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک چھوٹے سے لگا لیتا ہوں, میرے سامنے پانی کا ایک کپ پڑا ہوا ہے, گلاس پڑا ہوا ہے. اب ایک گلاس میں 100 روپے میں 6 گلاس خرید سکتا ہوں. ان 6 گلاسوں کو میں 300 میں خرید کے 450 میں بیچ سکتا ہوں. جا کے 300 سے 450 150 میں ملے گا. اگر میں جاب کے لیے جاؤں, آج کے معاشرے میں ہمیں پڑھے لکھے لڑکوں کے جو جاب ان کو مل رہی ہیں 20 سے 30 ہزار روپے. ہمارے جیسے علاقوں میں آ جائیں, جنوبی پنجاب میں آ جائیں اور اس سے آگے آپ سندھ میں نکل جائیں تو جاب کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے, اور جو انکم ہے یا جاب کی جو سیلری ہے آپ کی وہ 15,000 سے اسٹارٹ ہے اور 30,000 کو اس کا اختتام ہے. تو اگر آپ ایک دن میں ایک ڈبہ بیچ لیں, دوسرے دن میں 4 بیچ لیں, 2 بیچ لیں, پھر ایک مہینے کے اندر آپ پہلے 6 مہینے میں صرف 30 کی بجائے 10,000 بھی کما لیں تو آپ نے وہ سیکھ لیا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں سیکھ سکتے. اور سوال ہے, علماء کو سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں ہیں جو اس کی ہماری کمزوری ہے. میں بات میں بتا دوں, مفتی صاحب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں الحمدللہ انوالو ہوں اور فل ٹائم انوالو ہوں. ماشاءاللہ. 2 چیزوں کی کمی ہمارے اندر ہے جو آج تو ہم چینج ہو رہی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سن 2004 میں ہم نے میٹرک کی, تو اس وقت ہم مدرسے میں اپنے معاشرے میں اور اپنے جو ہماری کمیونٹی تھی, یاری بات ہے مدرسے کی لائف تھی. لیکن ریسنٹلی ہم اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم مدارس کے اندر اسکول کو بھی لے کے آئیں, ایجوکیشن کو بھی لے کے آئیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو جو اپنایا ہے اس کے ساتھ ہمیں دوسری چیز سے کٹ آف ہو گئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تاجر تھے, بزنس مین تھے, اور زراعت کو کرنے والے تھے, اور حکمران تھے. یہ حکمرانی ہماری جو ختم ہوئی ہے آج سے 400 سال پہلے ختم ہوئی ہے. آج تک ہم مسلمان, ہم علماء ہی اسی میں حکمرانی کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے, ہم نے یہ سوچ لیا مسجد اور مدرسے میں پڑھنے والا آدمی تجارت میں جائے گا تو وہ دین سے کٹ جائے گا, اگر وہ ملازمت اور مسجد میں امامت نہیں کرے گا تو وہ دین سے کٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے, ہم نے تجارت بھی کرنی ہے اور ہم نے امامت بھی کرنی ہے. ہمارے جو بڑے پہلے سے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں, جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے مدارس ہوں, جو بر صغیر میں تھے, انڈیا میں تھے, تو وہاں پہ ہمیں ہنر بھی سکھائے جاتے. شام کے ٹائم پہ کچھ حکیم بن رہے ہوتے تھے, کچھ اسٹچ کرنے والے وہ بن رہے ہوتے تھے. تو اس وقت میں ہم نے جب ان چیزوں کو چھوڑا تو عوام نے بھی ہمیں پیچھے کر دیا. تو میری رائے یہ ہے ہمارا ہر طالب علم تاجر بھی ہو اور سیاستدان بھی ہو, لیکن ہم ان سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, ہم زیادہ علم رکھتے ہیں, ہم زیادہ نالج رکھتے ہیں, دین کا نالج بھی رکھتے ہیں, دنیا کا نالج بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہماری اولین ضرورت ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر آ کے تجارت کو بھی فروغ دیں اور سیاست کو بھی فروغ دیں. ائمہ حضرات, آپ نے بیچ میں تھوڑا سا ائمہ حضرات سے ہی اس وقت کا بڑا حالات حاضرہ کا بڑا اہم سوال ہے, اور اس وقت ان کی جو تنخواہیں ہیں, ایک اچھی بات ہے کہ حکومت نے بھی اس کے اوپر کچھ سوچا ہے کہ ان کی تنخواہیں 25,000 کے ارد گرد ہونی چاہیے. اچھا, جب یہ بات آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو بظاہر تو یہ بہت اچھا قدم ہے ایک طرح سے, کیونکہ نارملی جو تنخواہیں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں 15,000 چل رہی ہے, تو یہ چلو 15 سے 25 تک تو ہے. لیکن بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جی اب گورنمنٹ, اب یہ مولانا حضرات جو ہیں یہ وہی کہیں گے جو انہیں گورنمنٹ کہے گی, کیونکہ 25,000 کے بدلے امام صاحب کو یا خطیب صاحب کو خرید لیا گیا ہے. یہ باتیں بھی چل رہی ہیں, یار یہ 25,000 کوئی تنخواہ ہے, کم از کم 40,000 تو ہونی چاہیے تھی. آپ کا اس سارے سینیریو میں کیا موقف ہے یا کیا رائے ہے آپ؟ حضرت میری رائے, میرا موقف بالکل کلیئر ہے, 100% کلیئر ہے. دیکھیں, جب حکومت آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج دیتی ہے یا کچھ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو وہ لینے چاہیے.
وہ آپ کو ایز اے مولوی نہیں کرتی, ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں کرتی, ایز اے استاد نہیں کر رہی ہوتی, وہ ایز اے سٹیزن کر رہی ہوتی ہے. آپ اس ملک کے شہری ہیں. اس ملک کے شہر کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز بن گئی ہیں. اسٹوڈنٹ کیٹیگری ظاہر ینگ ایج میں اسٹوڈنٹ ہیں, پھر اساتذہ ہیں, پھر لیڈیز ہیں, پھر مدارس کے طالب علم ہیں. حکومت کا یہ قدم بہت ہی اچھا ہے, لیکن حکومت اس بات کے اندر اس چیز کو بھی یقینی بنائے کہ حکومت 25,000 روپے دے گی الحمدللہ. اور اس بات کا میں دعویٰ کرتا ہوں, میں اپنے اس ڈویژن کے اندر سب سے زیادہ علماء کرام اس کے ساتھ جڑیں گے, رجسٹریشن کروائیں گے, اور لینے والے ہمارے اس ڈویژن کے ہوں گے. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے انشاءاللہ. اس کو ہم موٹیویٹ ہم کریں گے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کیا ہم جب بینظیر انکم سپورٹ کا پروگرام چلا, جس کے تحت 20-25 ہزار روپے ہر 3 ماہ کے بعد ملتا ہے, کیا ہم کیا یہ کہیں کہ جن لوگوں کو 20-25 ہزار ملتا ہے وہ بھٹو کے نعرے لگائیں گے ساری زندگی؟ کیا وہ نون لیگ کے نہیں ہیں؟ کیا وہ جے یو آئی کے نہیں ہیں؟ کیا جماعت اسلامی کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا مسجد و مدارس کے لوگ نہیں ہیں؟ اب اگر وہ لینا ہمارے لیے جائز ہے تو ائمہ مساجد کے لیے 25,000 روپے لینا کون سا ناجائز ہے؟ حکومت نے تو کوئی شرط نہیں لگائی کہ آپ 25,000 لیں گے اس کے بعد آپ حکومت کے گن گائیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کام کرنے والا یہ مولوی طبقہ ہے, ائمہ مساجد ہیں, مدرسین ہیں. لیکن ہمارے اس خطے کے, یا اس جنوبی پنجاب لگا لے, بلکہ اوور آل پنجاب میں لگا لے, یہ پورے پاکستان میں لگا لے, ہماری تنخواہیں کیا ہیں؟ یہ 15 سے 20,000 روپے. مجھے شرم آتی جب میں سوچتا ہوں, یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ مساجد 15,000 روپے گزارا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں غیبی مدد ہے ان کے ساتھ, ہمیں شرم بھی آنی چاہیے. یہ کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات, میں اپنی مثال دیتا ہوں. ایک کمیٹی میں بیٹھا تھا, 17,000 روپے امام مسجد کی تنخواہ ہے. 17,000 روپے اس میں میرے ساتھ بیٹھنے والے کروڑ پتی آدمی ہیں, 2,000 روپے دیتے ہیں. ڈوب کرنے کا مقام نہیں ہے. ہم ایک ٹائم کا کھانا 30 سے 50,000 روپے کا کھا لیتے ہیں. وہ بھی بڑا احسان جتلا کے, یہ جو 2,000 ہے نا جی, یہ بھی ایسے جیسے کوئی 2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. یہ حضرت یہ بدقسمتی ہے ہماری, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے ان جیسے لوگوں کو جو منتظمین مسجد بنا لیا ہے, جن کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے, اپنی اولڈ ایج میں آ کے یا ریٹائرمنٹ کی لائف میں آ کے مسجد سنبھالتے ہیں آ کے, اور سارے کے سارے آرڈر امام مسجد ہے. امام مسجد 1 منٹ کے لیے لیٹ ہو جائے تو اس کی ماں بہن کر لیتے. کیوں ہوتے کیا نہیں یہ لوگ؟ میں کہتا ہوں حکومت پنجاب سے ان کو بھی کنٹرول کرے. ان کی کمیٹیاں بننی چاہیے. ان کمیٹیوں کے اندر بھی وہ لوگ ہونے چاہیے جو اتنی عقل تو رکھتے ہو, جو حکومت پنجاب نے یا حکومت پاکستان نے 34,000 روپے ایک بیسک رکھی ہے, وہ ملنی چاہیے. حکومت جب 25,000 روپے ائمہ مساجد کو دے, اور اس کے ساتھ یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کمیٹی کو یا کسی بھی مدرس کو یا کسی بھی محترم کو کہ وہ ان کی جو تنخواہ ہے جو 15,000 روپے بدقسمتی سے دے رہے ہیں اس کے اندر بھی کٹوتی کر سکے. اس میں بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ملازم پیشہ مفتی صاحب, آپ بھی تجارت کرتے ہیں, بہت سارے تاجر ہیں جو ماشاءاللہ جو ہے ملازم پیشہ. اب لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں, بلکہ ہمارے تاجر حضرات یا ہمارے گورنمنٹ کے لوگ جو بھی اس میں انوالو ہیں, وہ کم تنخواہ دے کر اور زیادہ کام لے کر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیں. خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تنخواہیں تھوڑی ہیں اور کام 12 گھنٹے 10 گھنٹے لیا جا رہا ہے. 20,000 25,000, اب تو منیمم ویج بھی 37,000 سے 40,000 روپے کے اوپر گئی ہوئی ہے, لیکن وہ بھی جو وہ نہیں دی جا رہی ہوتی, حالانکہ دینی چاہیے. تو اس کے اوپر آپ کیا کچھ تھوڑا سا بتائیں. یہ بڑا ہمارا تکلیف دہ کام ہے. بڑی دیکھیں اس میں ہر چیز پہ ہمارا قانون بنے ہوئے. جو میں نے پہلے بات آپ کو کہی, جو 3 سے 5 سال کا پیریڈ ہے وہ اسی چیزوں کے لیے. جب حکومت پاکستان نے 35 سے 40,000 فکس کیے ہے کہ بیسک ہونی چاہیے, جب ہم اپنی ذمہ داریاں سر پہ لے لیں گے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ 15,000 میں کام کر سکتے ہیں. تو حکومت نے جو آپ کے لیے مختص کیے ہے, آپ کی ضرورت کے لیے, آپ کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے کیا ہے, کیونکہ آپ نے خود کمپرومائز اپنے ساتھ کر لیا ہے. اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے. اور میں اس میں سب سے زیادہ قصوروار ان تاجروں کو سمجھتا ہوں یا اپنے ان کو سمجھتا ہوں
کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ حقوق العباد کا کھا رہے ہیں. حکومت پاکستان نے آپ کے لیے ایک طے کر رکھا ہے اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں, منیمم 35-34 ہزار روپے ہے, آپ نے وہ دینی ہے. علاقے کے حساب سے 40 ہزار سے چلے جاتے ہیں, آپ نے وہ دینی ہے. لیکن ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے. میں حکومت پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان میں اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہ پیرا فورس بنائی ہے, یہ پیرا فورس الحمدللہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. پورے پنجاب کے تمام بازار کھلے ہو گئے, جہاں کل پہ بندے چل نہیں سکتے آج وہاں پہ گاڑیاں جا رہی ہیں. اسی طرح ایک فورس بنائی جائے اور ان پر پابندی لگائی جائے کہ کوئی کیش نہ دے سکے. ڈیجیٹلائز ہو جائے گا ہمارا سارا سسٹم, جیسے ملیشیا میں, جیسے ملیشیا میں ہے, انڈونیشیا میں ہے, پوری دنیا میں یہی ہے. ملیشیا میں تو اتنا ڈیجیٹل, کچھ زیادہ ہی میرا خیال ڈیجیٹلائز ہے, لیکن اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, وہاں پہ پھر نہیں ہے جو بیسک ہے ہماری, ہمیں وہ دینی پڑتی ہے. سیر کرنے گئے, ہمارے پاس کیش تھا, وہ کارڈ نہیں تھا, تھوڑی سی مزاحیہ بھی آ ہوا, تو ہم نے کہا جی اب وہاں پر وہ جو ہے, وہ جو اوپر سیر کے لیے جاتے ہیں گینٹنگ آئی لینڈ, گینٹنگ آئی لینڈ ہے جی, تو ہم نے چیئر لفٹ لینی تھی. بہرحال جی اب میرے پاس بھی, میری اہلیہ کے پاس بھی کیش تھا, ہمارے پاس کارڈ نہیں تھا. اب وہاں پتہ چل, ہمارے پاکستان میں رہتے تھے ٹکٹاں لے کے بیٹھے ہو, دے دے جی کیش دو, ٹکٹ لو تو چولہا لو. اچھا جی, ادھر یہ نہیں تھا. اب ہم بھی بڑا وہ ٹینشن بن گئی کہ یار اتنا سفر کر کے بھی آئے ہیں. پھر بہرحال جی ڈھونڈا 2-3 کو, وہ ایک خاتون کو کہا کہ بھئی یہ کیش ہمارے پاس ہے, آپ اپنے کارڈ سے ہمیں ٹکٹ لے کے کر دیں. بہرحال یہ اچھا خیر معذرت کے بیچ میں اشتہار آ گیا تھوڑا سا. تو ڈیجیٹلائز ہو جائے آپ کہہ رہے ہیں, اور یعنی ایک منظم طریقے سے منیمم ویجز جو ہیں وہ دی جائیں. بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج کل ہماری بچیاں, لڑکیاں, ان کے بھی بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں. یہ بڑی ایک کچھ میں مطلب کچھ ہم ایک تو ہندوازم سے بہت متاثر ہیں, کچھ وہ رسم و رواج لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ ہمارا ادھر سے مغربی جو سسٹم ہے جو کالج یونیورسٹیوں میں آ رہا ہے, وہ بہت زیادہ وہ ادھر سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو پروموٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ظاہر ہے اس کے یہ اثرات پڑنے ہیں, اور ادھر سے وہ اب اس کے اندر بچیوں کو, لڑکوں کو بھی مسائل درپیش ہیں, لڑکیوں کو بھی مسائل. لڑکیوں کے جو مسائل درپیش ہیں ان کا کوئی حل اسلام کی روشنی میں, یا جو بھی آپ کی نظر میں ہو, کیا ایڈوائس کرنا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں اس کے اوپر؟ میں آپ کے سامنے آتے بھی ہوں گے, کیسز آتے ہوں گے. میں بیشتر ہفتے میں 2-3 بار کالج میں, یونیورسٹیوں میں لیکچر کے لیے جانا ہوتا ہے. ایک ہی چیز میں بچیوں کو بتاتا ہوں, ایک ہی چیز, آزادی نہیں مانگنی. یہ آزادی نہیں ہے, ایک ٹیشو پیپر مل جاتا ہے. اپنی حدود سمجھے, اپنی عزت اور وقار کو سمجھے. ہر ایک وفادار نہیں ہے, ہر ایک آپ کا نہیں ہے. آپ کے بھائی بہن ماں باپ کے علاوہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے, اور ہسبینڈ آپ کا ہے. دیکھو ہمارے والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا زیادہ مسائل روابط مردوں سے نہ رکھیں. جب ہماری بچیاں مردوں سے تعلقات کو کم کر دیں گی تو اس معاشرے کے اندر برائی بھی کم ہو جائے گی اور مسائل بھی کم ہو جائیں گے. دیکھو لڑکی ناقص العقل ہے, جتنی بھی ہوشیار ہو جائے, اسلام نے, اللہ نے بتا دیا کہ مرد کے مقابلے میں عادی ہے. تو مرد تو بات ماشاء اللہ بڑے پہنچی سرکاریں ہوتی ہیں, آپ تو 6 ہاتھ اوپر ہوتی ہیں. تو ہم جیسے کہ بچیوں کو وفا کے دعوے کر کے, چیزوں کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں, بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں, قتل بھی یہ بچیاں ہوتی ہیں. میں نے اس پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ بدقسمتی سے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کبھی غیرت کے نام پہ ہماری بچیوں اور بہنوں کا قتل کر دیا, اور کبھی اس کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھ لیا, کبھی ابھی تسکین کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے, کبھی استعمال کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے. تو میری بچیوں سے, میری بہنوں سے گزارش ہے, اپنی حدود میں رہیں. آپ کی حدود یہی ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ وفادار جتنا بھی سخت ہو, اور سب سے زیادہ کام کرنے والا آپ کا بھائی اور آپ کا. آخر میں آپ کچھ ہمارے نوجوانوں کو ایڈوائس کرنا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں؟ دیکھو میرے بھائیوں سے, بچوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, اسٹڈی کے متصل بعد 3 سے 5 سال فکس کریں, اس میں آپ اسٹرگل کریں. یہ جو آپ کی اسٹرگل ہے آگے والے 30 سے 40 سال جو زندگی کے ہیں اس کو سرمایہ بنا. اگر آپ نے اس وقت ان 3 سالوں میں آ کے شادی کر لی, یہ کچھ بھی ملازمت پہ بیٹھ گئے,
अभी जो कंप्रोमाइज करोगे उसकी जो खमियाजा है आगे 35 से 40 साल आपको भुगतना पड़ेगा। तो हम्म, मेरी गुजारिश है जैसे तालीम से फारिग हो उसके मुत्तसिल बाद आप प्रैक्टिस करें, बिजनेस चलाने की कोशिश करें, मुख्तलिफ मौके हैं, आए हमारे पास मुझसे मशवरा लें, पीछे लोग बैठे मशवरा देने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों से आप आइडिया ले रहे हैं, छोटे छोटे काम करें लेकिन बिजनेस करें, मुलाजमत की तरफ ना जाए। ये आपका 90% लोग अगर 3 से 5 साल दे देंगे तो मैं लिख के देता हूँ कि 90% लोग ये बिजनेसमैन बने। चलो बहुत शुक्रिया हजरत, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, मैं दुआओं में भी याद रखें। बहुत अस्सलाम वालेकुम।